الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نہیں، لیکن سوال پیدا ہوا نا، یار یہ زہری نے کیا کر دیا؟ یہ زہری ایسا کرتا ہے؟ یہ تو بڑے پکے عالم تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. زہری تو بڑے پکے عالم تھے، یہ کیا کر دیا؟ یار یہ پکے عالم تھے، لیکن میں نے جو عرض کیا ہے کہ زہری کی عادت شریف یہ ہے کہ وہ اپنی بات ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں. اچھا، خاص طور پر روایت کس نے کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے. ان سے کس نے سنا؟ عروہ نے. عروہ کا بیٹا ہے ہشام. عروہ کے اپنے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہشام. ہشام خود بخاری شریف کا راوی ہے. ہشام کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے منتقى من اخبار الاسماعی. منتقى من اخبار الاسماعی کتاب کا نام ہے. امام ربعی اس میں بیان کر رہے ہیں لکھنے والے. وہ کہتے ہیں ہشام کہتے ہیں. ہشام کون ہے؟ عروہ کا بیٹا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہشام کہتے ہیں زہری جو بھی مفصل روایات میرے والد سے کرتے ہیں، زہری جو بات بھی میرے ابا جی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں نا کہ عروہ سے سنی ہے انہوں نے، جو بھی مفصل روایات میرے والد سے کرتے ہیں ان میں یا اضافہ کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں. کون کہتا ہے؟ عروہ کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے ابا جی سے جو یہ بات سناتے ہیں نا لوگوں کو، یا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں یا اس میں کمی کر دیتے ہیں، پوری بات نہیں رہنے دیتے. اچھا کوئی کہے یار یہ تو ایک بندے کی بات ہے، میں لائنیں لگا دوں اللہ کے فضل و کرم سے کتنے لوگوں نے کہا ہے، کتنے لوگوں نے کہا ہے. سنیں تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں، ہمیں اصل مسئلے پہ ابھی آنا ہے. اللہ اکبر، تو وقت ہی ختم ہو گیا. یوں کر لیں، میں اس کو ختم کرتا تھوڑا سا، آدھی قسط اگلے جمعے پر رکھ لیتے ہیں جہاں صرف شان ہوگی. یہ ساری گفتگو خشک ہے مجھے پتا ہے، مگر اگلے جمعے والی بات خشک نہیں ہوگی. وہاں ہم بتائیں گے وہ روایتیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مولا علی نے پہلے دن ابو بکر کی بیعت کی ہوئی ہے. مگر اب یہاں پہ تھوڑا سا 2 جملے 5-1 منٹ سے کم لے لیں. زہری اپنا کلام داخل کرتے ہیں حدیث میں. یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، امام سخاوی کا حوالہ اہل علم جانتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں امام سخاوی القول البدیع. انہوں نے درود شریف پر بڑی زبردست کتاب لکھی، دنیا ان کا لوہا مانتی ہے، علم و فضل کا بادشاہ ہے یہ بندہ. امام سخاوی کیا کہتے ہیں؟ اپنی کتاب فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر لکھتے ہیں کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرہ احادیث کثیرہ وربما اسقط ادات التفسیر. زہری اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، مگر یہ نہیں رکھنے دیتے، پتہ لگنے دیتے کہ یہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں. بیان وضاحت کر رہے ہوتے ہیں مگر وضاحت اپنی والا لفظ نہیں آنے دیتے. ربما اسقط ادات تفسیر، تفسیر کے لیے جو جملہ ہوتا ہے جس پہ کہا جائے کہ یار یہاں تک تو رسول اکرم کا یا حضور کے صحابہ کا فرمان تھا، یہاں سے آگے میں اپنی بات سنانے لگا ہوں، یہ ایسا نہیں کہتے. ان کی بات سناتے سناتے اپنی سنا جاتے ہیں. جب اپنی سنا جائے کسی کو کیا پتا چلے یہ فرمان رسول اکرم کا ہے کہ زہری کا اپنا ہے. یہ کتنی نازک بات ہے. یہ صرف سخاوی نے نہیں کہی، ابن رجب حنبلی نے فتح الباری ابن رجب کی اپنی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 12 پر یہی کہا. وہ کہتے ہیں فإن الزہری کان کثیرا ما یروی الحدیث ثم یدرج فیہ اشیاء. کئی حدیثیں بیان کرتے، اکثر ان میں اپنے پاس سے چیزیں داخل کر دیتے. زہری کا نام یاد رکھنا، میرے کلیجے پہ بڑی آگ لگ جاتی ہے جب میں یہ نام لیتا ہوں زہری کا. امت محمد کو توڑنے میں جتنا کردار زہری کی روایات نے ادا کیا ہے کم ہوگا ایسا کردار. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ان کی روایات نے، صرف اس عادت نے. بڑے عالم ہمارے اہل سنت کے علماء بھی اس پر حرف نہیں آنے دیتے. نہیں میں بھی کہتا کچھ بھی. امام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے زہری کے خلاف. میں نہیں کہتا کچھ بھی، میں صرف اتنا کہتا ہوں یہ بڑے پکے ہیں، مگر انہوں نے روایتوں میں جو اپنی رائے داخل کی ہے اس نے بیڑا غرق امت کا کر کے رکھ دیا.
یہ بات کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی زہری کی اپنی بات ہے، یہ بات کہ سیدہ فاطمہ نے کلام نہ کیا ابو بکر سے زہری کی اپنی بات ہے، یہ میں ثابت کروں گا۔ مگر یہاں سنیں، ابن رجب حنبلی بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنا کلام داخل کرتے ہیں۔ اب کتاب کا نام ہے المختصر من المختصر من مشکل الآثار، یہ میں نام ان کے لیے لے رہا ہوں جن کے پاس میری یہ باتیں پہنچنی ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو سنا رہا ہوں یہ حوالے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پہ ابو محاسن یوسف بن موسیٰ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانا یخلط، یہ جملہ سننا، کیا جملہ ہے؟ کانا یخلط کلامہ بالحدیث، ابن شہاب زہری اپنی باتیں حدیث کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، جوڑ کے سنا دیتے تھے۔ وَلِذَالِكَ قَالَ لَهُ موسیٰ بن عقبہ، اسی لیے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے کہا زہری سے، افصل کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلامے کا، او خدا کا خوف کر، حضور کا فرمان الگ رکھا کر، اپنی بات الگ رکھا کر۔ تو کیا کرتا ہے؟ فرمان حضور کا سنا رہا ہوتا ہے، بیچ میں اپنی بات بیان کر رہا ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ زہری کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ زہری کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ یہ باتیں اپنی داخل کر دیتے ہیں، وہ بات حدیث نہیں ہوتی، صحابی کا قول نہیں ہوتا۔ اب سنیں، جو باتیں زہری اپنے طرف سے ڈالتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے، امام ذہبی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 پر لکھا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَلَاغَاتُ زُہْرِی وَاہِیَةٌ، وہ کہتے ہیں جو بات زہری اپنی طرف سے کرتا ہے واہیات ہوتی ہے، وہ بات فضول ہوتی ہے، وہ بات کوئی حیثیت اس بات کی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339، میری اس بات کو ان لوگوں نے بھی سننا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ وہ چیک کر لیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 پہ لکھا، امام شافعی نے، ارسال الزہری لیس بشیء، اگر زہری بیچ میں نام نہ لے کہ میں نے کس سے سنا، کس سے سنا، اپنی بات سیدھی کر دے، یہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، یا یوں کہہ دے کہ فلاں صحابی نے یوں فرمایا، نہ بتائے کہ انہوں نے کس سے سنا، تو اس بات کی بھی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ زہری بڑے پکے عالم ہیں، مگر تب تک جب تک سند سے ثابت ہو کہ بات آگے تک پہنچتی ہے، جب ان پر بات ختم ہو جاتی ہے تو زہری کی اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ہم بیان کریں گے اگلے جمعۃ المبارک میں آدھی باتیں۔ آج اتنا ہی یہ ثابت ہو گیا، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بخاری شریف میں یہ جو لکھا ہے زہری کا قول، یہ زہری کا اپنا قول ہے، حضرت عائشہ کا فرمان نہیں ہے اور یہ منقطع ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں اس کی تصدیق کر دی کہ یہ زہری کا قول ہے۔ حضرت فاطمہ کی ناراضگی ابو بکر صدیق سے یا حضرت علی کا بیعت نہ کرنا ابو بکر صدیق سے، یہ زہری کا قول ہے، حضرت عائشہ کا فرمان نہیں ہے۔ اور اب ہم اگلے جمعے وہ روایتیں بیان کریں گے، علماء تشیع کی کتابوں سے بھی بیان کریں گے، جن میں لکھا ہے کہ مولا علی نے کتنی جلدی بیعت کی ہے ابو بکر صدیق کی۔ وہ علی 6 مہینے ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرے، پلے کیا رہتا ہے ابو بکر صدیق کے؟ سیدہ فاطمہ غضب کی حالت میں دنیا سے چلی جائے، کیا بچتا ہے ابو بکر صدیق کا؟ پیغمبر اکرم کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ناراض ہو ابو بکر صدیق کے، ابو بکر صدیق کی ہستی ہے ایسی، برداشت کر جاتی سیدہ کی ناراضگی کو؟ اور جس نے قسمیں کھا کھا کے کہا ہے میری اپنی اولاد کو سیدہ بیچ دے بازار میں جا کے، اور سارے پیسے تو رکھ لے، تیرے قدموں پہ نثار ہو، مجھے بھی بیچ دے، میری اولاد کو بھی بیچ دے، ہم سارے تیرے گھر کے نوکر ہیں۔ اور جو ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کی غلامی کر رہا ہے اس طرح، اس کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی ناراضگی 6 مہینے اور پرواہ تک نہ رہی؟ ایسا نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی نے۔ یہ اسماء کون ہیں؟ جو آخری وقت میں بھی سیدہ کے پاس تھی، وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ جس بندے کے گھر کے ساتھ ابو بکر سیدہ یوں ناراض ہیں، اس نے اپنی بیوی کو وہاں رکھا ہوا، پتہ ہی نہیں چلا ابو بکر صدیق کو کہ سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور بیوی ان کی تو وہاں ان کے لیے ڈولی تیار کر رہی ہے جس میں جنازہ رکھنا ہے، بیوی ان کو تو غسل دے رہی ہے سیدہ فاطمہ کو۔ سب سے پہلے مدینے میں آ کر بتانے والی، گھر سے نکل کر مدینے میں شور مچانے والی کہ سیدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بتانے والی اسماء بنت امیس تھی، یہ بتانے والی ابو بکر کی بیوی تھی۔
اور ابو بکر صدیق کی بیوی تو لوگوں کو پتا ہے کہ سیدہ دنیا سے چلے گئی ہیں، ابو بکر کو ہی نہ پتا چلے کہ سیدہ کا وصال ہو گیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے قرآن نے کیا کہہ دیا۔ قرآن نے جن صحابہ کی عظمتوں پر آیتیں نازل کی ہیں، خدا کی قسم وہ صحابہ کی عظمت سلامت ہے، ان کی عظمت سلامت ہیں، ان کے رویے اور طرح کے ہیں، تمہارے کیچڑ اچھالنے سے ان کی شانیں نیچے نہیں آنے والی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار اگر اب دیکھیں اگلے جمعے خدا کی قسم وقت پہ آ جائیے گا ذرا تھوڑا سا، میں آپ کو روایتیں سناؤں گا، میرا دل کرتا ہے ان روایتوں کو پڑھ کے چھلانگے ماروں۔ مولا علی نے کتنی تیزی سے بیعت کی ہے ابو بکر صدیق کی کہ دنیا دنگ رہ گئی، دنیا حیران رہ گئی حضرت علی نے۔ یہ میں آپ کو شیعہ کی کتابوں سے بھی بتاؤں گا، سنیوں کی کتابوں سے، حدیثوں کی کتابوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، بالکل غلط بات ہے کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی، غلط بات ہے، اور یہ زہری صاحب کی کرامت ہے جو ہمارے متھے لگ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے ارشادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔